فلسطین کے اندر حالات دوبارہ خراب ہو گئے ہیں. بہت سارے فلسطینی جو کہ روزے میں تھے ان پر حملہ کیا گیا ہے. تقریباً 19 لوگوں کو زخمی کیا گیا ہے آج بیت المقدس کے اوپر اٹیکس کر کے یہودیوں نے. اور بیت المقدس کے اندر بہت سارا تماشا نیا شروع ہو گیا ہے. یہ لیٹسٹ تصاویر ہے جو آپ دیکھ رہے ہیں. اس کے علاوہ ویسٹ بینک کے اوپر بہت زیادہ تماشا ہوا ہے. اور جو پچھلے دنوں ایک ٹیررسٹ اور ویو چلی تھی, ایک دہشت گردانہ ویو چلی تھی پورے مڈل ایسٹ کے اندر, اس کا ایک اور انہونا باب شروع ہوا ہے. اور آپ کو یہ بتا دیں کہ 19 سے زیادہ لوگ زخمی, جبکہ 12 لوگوں کو صہیونیوں نے مختلف مقدمات درج کر کے ان کو اغوا کر لیا گیا ہے, اللیگل ڈیٹینشن کر دی گئی ہے. یہ تصاویر وہ ہیں جو تراویح کے وقت بیت المقدس کے اندر دیکھنے کو سامنے ملی تھی. آپ کو یہ بتا دیں کہ یہودی خود تو کام کر رہی ہیں, یعنی اسرائیل کی پولیس اور فوج وہاں پر کام تو کر رہی ہیں, ساتھ ساتھ جو یہودی لوگ ہیں جو وہ بھی ان کے ساتھ مل کر مسلمانوں کو تنگ کر رہے ہیں اور مسلمانوں کے مذہبی جو رسومات ہیں ان کو ادا کرنے کی اجازت نہیں دے رہے. میں کچھ لیٹسٹ نیوز آپ کے ساتھ شیئر کروں گا اور آپ کو حقائق بتاؤں گا کہ معاملات کیا چل رہے ہیں اور حماس نے کیا کہا ہے. حماس نے بھی اپنے ہتھیار نکال لیے ہیں اور حماس کی لیڈرشپ اس کے بارے میں کیا کہتی ہے. سب سے پہلے آپ دیکھیے کہ نادرن ویسٹ بینک سیٹلمنٹ کمز انڈر گن فائر ان لیٹسٹ ان سیریز آف اٹیکس. آپ کو یہ بتا دیں کہ ویسٹرن بینک کے اوپر جو غزہ کی پٹی ہے وہاں پر اٹیکس ہونا شروع ہو گئے ہیں غزہ کی پٹی پر. اور اس غزہ کی پٹی کے اوپر جو نفتالی بینٹس ہیں وہ بھی آئے تھے اور آج بینی گینٹس جو کہ ان کے ڈیفنس منسٹر ہیں وہ بھی موجود ہیں. اور اگر ہم بات کریں مختلف علاقوں کی تو مختلف علاقوں میں وقتاً فوقتاً جھڑپیں جاری ہیں اور ان جھڑپوں کے اندر بہت سارے فلسطینی اب شہید ہونا شروع ہو گئے ہیں, کچھ کی زخمی ہونے کی اطلاعات ہیں اور بہت سارے اسلامک جہاد کے لوگ بھی باہر نکل کر سامنے آئے ہیں. اور میں آپ کو تازہ ترین خبر یہ بتاتا ہوں کہ اسرائیلی ٹروپس نے تقریباً 30 شیل برآمد کیے ہیں. وہ شیل جو ہیں مختلف قسم کے راکٹ تھے اور ان راکٹس کے اندر آپ کو یہ بتا دیں کہ مسلمانوں کے اوپر ہی الزام لگایا جا رہا ہے کہ مسلمانوں کو ہتھیار فراہم کیے جا رہے ہیں مختلف اینگل سے, مختلف حزب اللہ کے لوگوں کی جانب سے. اگر ہم بات کریں پچھلے 8 دنوں کی تو 11 اسرائیلی جاں بحق ہو گئے ہیں. 11 لوگ, ان میں سیکورٹی فورسز کے لوگ بھی موجود تھے, وہ بھی مارے گئے ہیں. اور اگر ہم آئی ڈی ایف کی بات کریں تو آئی ڈی ایف کہتی ہے کہ پچھلے 2 ہفتوں کے اندر ہم نے 1 درجن سے زیادہ جو ٹیررسٹ اٹیکس ہیں ان کو ہم نے بالکل فائل کیا ہے, یعنی تباہ کیا ہے یا اس کو مس مینج کیا ہے. اگر ہم آگے جائیں تو 5 لوگ جو تھے فلسطینیوں کے جو شہید ہو گئے تھے, جو اسرائیل کی پولیس نے شہید کیے تھے, وہ ان کی باڈیز آج بھی فلسطین کے لوگوں کو نہیں دی گئی, ان کے گھر والوں کو, متاثرین کو نہیں دی گئی, بلکہ اسرائیلی پولیس کے پاس وہ موجود ہے. اب پولیس آسک گینٹس not to return terrorist bodies. آئی ڈی ایف ڈس ایگری. آپ کو یہ بتا دیں کہ جو بینی گینٹس ہیں جو ان کے ڈیفنس منسٹر ہیں, ان کو پولیس والوں نے کہا ہے کہ جو 5 اٹیکرز سے جنہوں نے پولیس کے اوپر اٹیک کیا اسرائیلی, ان کی باڈیز جو ہیں وہ اب فلسطینیوں کو نہ دی جائیں. اور یہ معاملات ہیں. اگر ہم بات کریں حماس کی تو حماس نے ان 5 اٹیکرز کو لے کر بات کی ہے کہ جو 5 اٹیکر شہید ہوئے ہیں فلسطین کی اور ان کی باڈیز جو ہیں وہ اسرائیلیوں کے پاس ہے, تو حملے ہونا شروع ہو گئے تھے. یہ جو آپ کو بتا رہا تھا نا کہ 30 شیلز برآمد ہوئے ہیں, یہ بیسیکلی غزہ کی پٹی پر برآمد ہوئے ہیں. اور حماس یہ کوشش کر رہا ہے کہ جو لوگ ان کے جاں بحق ہوئے ہیں, شہید ہوئے ہیں اور ان کی باڈیز اسرائیل کے پاس ہے, تو حماس یہ چاہ رہا تھا کہ ان کی باڈیز جو ہیں وہ ریکور کی جائیں ان کے اوپر اٹیک کر کے. لیکن حماس کے جو ٹاپ لیڈرشپ ہے ان کا کہنا ہے کہ ہم اٹیکس کرنے سے منع کریں گے کیونکہ ہولی منتھ ہے, رمضان کا مہینہ ہے, تو ہم اٹیک نہیں کریں گے. حماس سیڈ ٹو ہیو اسٹاپڈ اسلامک جہاد فرام فائرنگ راکٹ ٹو اوینج ڈیڈ ممبرز. یعنی جو ممبرز شہید ہو گئے ہیں فلسطین کے, اسلامک جہاد کے جو ممبرز شہید ہوئے ہیں, اسرائیلی ان کی باڈیز نہیں دے رہا, تو فلسطینیوں نے یہ پلان بنایا تھا کہ ہم ان کے اوپر راکٹس داغ دیتے ہیں. تو آپ کو یہ بتا دیں کہ راکٹ کے بارے میں اب حماس کے جو ٹاپ لیڈرشپ ہے, اسماعیل ہانی, ابراہیم, یحییٰ, یہ سارے لوگ کہہ رہے ہیں کہ اٹیکس نہیں کرنا, رمضان کا مہینہ ہے اور رمضان کے مہینے کی ہمیں قدر کرنی ہوگی, تو اس وجہ سے. لیکن اگر بات کریں صہیونیوں کی تو صہیونی لگاتار بیت المقدس کے اوپر ظلم کر رہے ہیں, جبر ڈال رہے ہیں.
تو فلسطینیوں کو بھی باہر نکل کر سامنے آنا ہوگا، ورنہ یہ اسرائیلی کسی طور پر فلسطینیوں کو جینے نہیں دیں گے۔ ان ڈیولپمنٹس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ ویسٹرن بینک کے اوپر جو تماشا چل رہا ہے اس کے بارے میں اگر آپ کچھ کہتے ہیں تو کمنٹ سیکشن میں اپنے رائے ضرور ہمیں پوسٹ کیجیے گا۔